الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اس آیت میں شبہات دفع کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالی نے ان کو چن لیا تھا. یہ عقیدت دلیل ہے. استفاء کہتے ہیں کہ ایک چیز کو میل سے صاف کرنا. تو استفاء قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلا معنی دین اسلام، سورہ بقرہ آیات نمبر 132 میں ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے ہی دین اسلام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس کا معنی انبیاء علیہم السلام کا چن لینا. اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ان اللہ اصطفى، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، عمران علیہ السلام کی اولاد کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر. اسی طرح یہ سورہ نمل آیت نمبر 59 میں بھی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 144 میں بھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں، سورہ سواد آیت نمبر 47 میں. تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 42، سورہ آل عمران آیت نمبر 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، تجھے پاک کیا ہے، واصطفاکی، اور تجھے برگزیدہ کیا ہے، چن لیا ہے، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر. چوتھا وجہ، طالوت کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، سورہ بقرہ آیات نمبر 247، سورہ بقرہ آیت نمبر 247. وقال لهم نبيهم،
ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، پیغمبر نے ان سے کہا، شمویل علیہ السلام یا صمویل علیہ السلام نے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا انا یکون له الملک، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، ہم زیادہ حقدار ہے بادشاہی کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اعلی، پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر۔ پانچواں طریقہ کہ قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 32، سورہ فاطر آیت نمبر 32، پارہ نمبر 22۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، اصطفینا جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، تو قرآن والے مراد ہیں۔ چھٹا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا ہے، سورہ حج آیت نمبر 75، سورہ حج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 75۔ آیت نمبر 75، اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسلا قاصد، ومن الناس اور لوگوں سے بھی۔ ساتواں طریقہ وہ بطور زجر ہے، سورہ صافات آیت نمبر 153، سورہ صافات آیت نمبر 153۔ علی البنین، یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، یعنی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس طرح یہودیوں کا عقیدہ تھا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہمارے اس دور میں وہ کچھ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ ہے، جز ہے، اور قرآن میں ہے کفر کا اطلاق تقریباً 60 چیزوں پر قرآن نے کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، سورہ زخرف میں۔ تو اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کیا بیٹیوں کو بیٹوں پر، یہ بطور زجر ہے۔ تو ہر جگہ جو اصطفا ہے، چن لینا ہے اس جگہ کے مناسبت سے۔ کا جو چن لینا ہے وہ خصوصیات ہے، وہ بھی ہے، جس طرح اس آیت میں ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم
وآل عمران علی العالمین۔ تفسیر قرطبی والے کہتے ہیں کہ یہ چاروں پیغمبر نبوت میں یعنی شریک تھے، چاروں پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ان میں سے چن لیا تھا 5 طریقوں سے۔ آدم علیہ السلام کو چنا ہے 5 طریقوں سے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ سواد میں ہے قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں شیطان سے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے سجدہ کیوں نہیں؟ قال انا خیر منہ، تو استکبرت ام کنت من العالین۔ ایک جگہ کہتے کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر اللہ پوچھتے کیا تو نے تکبر کیا؟ تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام اور ان کے جو فوائد تھے ان کی تعلیم دی تھی۔ وعلم آدم الاسماء کلها۔ تیسرا فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہاں ایک سوال منکرین حدیث کرتے ہیں، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، شیطان کو تو حکم نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں جنت سے نکالا؟ اس پر کیوں یعنی جنت سے نکالا اور یعنی ساری زندگی کے لیے اس کو لعنتی بنایا، مردود کر دیا؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ تو فرشتوں کے جنس سے ہے نہیں۔ قرآن میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ یہ جو ابلیس تھا جنوں میں سے تھا، حکم ہوا ہے فرشتوں کو، کہتے ہیں تو یہ جن کو کیوں نکالا جنت سے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ سوال بھی جاندار ہے لیکن ہم جواب بھی دیتے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك۔ اس کے بالکل پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قال، اللہ نے کہا ما منعك، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہیں کرتا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسماء ناموں کی تعلیم دی اور ساتھ اس کے فوائد دی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔
چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بسایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، آدم علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کا چن لینا بھی 5 طریقوں کے ساتھ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام تفسیروں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا، اور نوح اس وجہ سے کہتے ہیں، نوح نوحہ سے رونے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اپنی قوم پر بہت زیادہ روتا تھا کہ وہ بات نہیں مانتے تھے۔ 950 سال انہوں نے دعوت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اس آیت میں ایک نکتہ بھی ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو اس نے 950 سال إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطوفان۔ وہاں سنہ بھی لفظ آیا ہے اور عام بھی آیا ہے۔ سنہ اس سال کو کہتے جس میں تکلیفیں ہو اور اس میں کاٹسالی ہو، بارشیں نہ ہو، اور عام اس سال کو کہتے ہیں کہ جس میں خوشی ہو، بارشیں بھی ہو۔ تو جو نوح علیہ السلام کی زندگی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 50 سال کے علاوہ جو 950 سال ساری تکلیفوں میں گزری۔ تو اس کو جب انہوں نے دعوت دی، بات انہوں نے قوم نے نہیں، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ 6 بندے رہ گئے تھے، یا 82-84 بندے۔ بعض کہتے کہ 3 نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، 3 ان کی جو نوح ہے، یعنی ان کے جو بہو نوح علیہ السلام کے وہ تھے۔ اس کا ایک بیٹا کنعان، وہ بھی غرق ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ بننا۔ بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ وہ تو کافر تھا تو کیوں اس نے کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو یہ اس قبیلے میں سے ہے، اس طریقے پر ہے کہ مثلا میں ذیشان کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، تو ذیشان فوراً نماز شروع نہیں کرے گا، اس کے لیے وضو شرط ہے، پہلا وضو کرنا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھو اور پھر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، یہ اس قبیل میں سے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ تو پھر وہ جو لوگ تھے وہ تو کچھ 84 بندے مسلمان ہوئے تھے یا اچھے تھے، بالفاظ دیگر 84 بھی ہو، پھر بھی 950 سال میں کچھ نہیں۔ پھر وہ لوگ بھی فوت ہو گئے کہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، پھر وہ لوگ فوت ہو گئے، اور یہ جو باقی دنیا بنی ہے تو یہ حام، سام یا فس جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس وجہ سے اس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو بہت لمبی عمر سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کافروں پر، تو کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور خیر کی دعا بھی مومنوں کے لیے کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اسی طرح چوتھا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کشتی میں اپنے اہل سمیت بچایا، یعنی مومنوں سمیت۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا میں تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، تو یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں۔ اسی طرح جو اس کی بیوی تھی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی کفر کیا تھا اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی۔ پانچواں یہ کہ اس کے شریعت میں، یعنی نوح علیہ السلام کے شریعت میں پہلے، یعنی نوح علیہ السلام کے دور تک بہن کے ساتھ بندہ شادی کر سکتے تھے، خالہ کے ساتھ شادی کر سکتے تھے، پھوپھی کے ساتھ شادی کر ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ 5 طریقے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چنا تھا 5 طریقوں کے ساتھ۔ پہلا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے باپ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں سارے اس کی اولاد سے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بیٹے تو بہت تھے اور بھی تھے، لیکن 2 پیغمبر، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام، 2 پیغمبر۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد اس کا بیٹا ہے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ وہ بہت زیادہ پیغمبر اس کی اولاد میں آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، اس کی اولاد میں ایک پیغمبر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سارے اس کی اولاد میں۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے بچایا، کہ جو توحید کے دشمن تھے انہوں نے بہت زیادہ لکڑیاں جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، میں سن رہا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینک دیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا تو اس نے بچایا۔ اتنا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، اس کو بھی شرک دلدل میں پھنسا دیا۔ حالانکہ کسی طرح نہیں، اس نے اللہ کو پکارا، حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا آگ سے، دشمنوں سے بھی بچایا۔ چوتھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ آئے سارے اس کو امام مانتے ہیں، امام اس طریقے پر کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ تو اس لیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، لوگوں کے لیے پیشوا بنائے۔ پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لیا
کچھ کلمات کے ساتھ. تو ذرا باتیں نہ کرے. کون ہے یہ؟ خاموش. کہ بیٹے کو قربان کر دو تو وہ کیا. ہجرت کی، باپ کے ساتھ جھگڑا، اس کو توحید کی دعوت، بحث مباحثہ، قوم کے ساتھ بحث مباحثہ، بادشاہ کے ساتھ بحث مباحثہ، مناظرہ. تو یہ سارے کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے اور اس میں کامیاب ہو گئے. تو عمران کی جو چن لیتا ہے استفاء ہے تو وہ بھی 5 طریقے کے ساتھ. جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی اس نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، اولاد دے، دین کی خدمت کے لیے. انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اس نے منت مانی تھی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مریم علیہ السلام دی. جو مریم علیہ السلام تھی وہ یعنی مرد سے، مذکر سے بہتر تھی. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم علیہ السلام کو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اس طرح قرآن میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ تعالیٰ کن فیکون ذات ہے. چوتھا ہے کہ اللہ تعالیٰ السلام کو معجزات سے نوازا. اور پانچواں یہ کہ ابھی تک آسمانوں پہ ہے، زندہ ہے. تو یہ 5 طریقوں سے اس کی استفاء ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ اولاد ہے بعض کے، اور اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. اس آیت میں جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی اس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ جو عیسائی لوگ تھے یہ اس کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی، رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. آیت نمبر 35 فتقبل منی. اس میں اللہ تعالی عجز اور عبدیت، اس لیے عبد کہتے ہیں اس بندے کو جو عاجز ہو، جو محتاج ہو. مریم علیہ السلام کی ماں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی ان کا عجز بیان کرتے ہیں. پہلا یہ کہ اولاد اللہ سے مانگتے ہیں. تو عیسائیوں تم بھی اللہ سے مانگو، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں سے نہ مانگو. دوسرا یہ کہ انہوں نے منت نظر اللہ کے نام پر کیا، انی نذرت لک ما فی بطنی. تیسرا یہ کہ یہ محتاج بندے تھے. چوتھا یہ کہ وہ اپنی اولاد کی پناہی
اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مانتے تھے اور وہ غیب جاننے والی نہیں تھی، تو اس وجہ سے یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سارے عاجزی ہے، ایک اللہ سے ماننا، دوسرا اللہ کے نام نظر نیاز دینا، تیسرا یہ کہ محتاج ہونا، چوتھا یہ کہ اللہ کے ذریعے سے پناہ مانگنا، غیب نہ جاننا، تو یہ سارے یہ عبدیت ہے، یہ عاجزی ہے، تو اس وجہ سے یہ الہ نہیں بن سکتے۔ آیت نمبر 35 میں، آیت نمبر 36 میں، اس میں اللہ تعالی جو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو اس کے نام کے بارے میں، مریم کا معنی ہے عابدۃ، عبادت کرنے والی عورت، اور وہ پناہ مانگتی تھی ربینی وضعتها انثى۔ یہ بھی افسوس کے طریقے پہ کہ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، اس لیے کہ جو مرد کام کر سکتا ہے وہ عورت تو نہیں کر سکتی، اور انہوں نے دین کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی تاکہ مسجد بیت المقدس کی خدمت کرے، تو ولیس الذکر، یہ اس کی شان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، کہ جو مرد مذکر ہوتا ہے، یعنی یہ عورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ بچی اللہ تعالیٰ نے دی، وہ لڑکا اس لڑکی کے مانند نہیں، یعنی یہ لڑکی بہتر ہے لڑکے سے، مقصد یہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس سے، شیطان سے۔ کہ جب حدیث میں ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک چنڈی لگاتا ہے شیطان، اس میں وہ رونا شروع کر دیتی، تو مس کرتے ہیں اس بندے کو، کوئی بھی بچہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، اس کو اور اس کی ماں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور مریم کو بھی، ذریتها من الشیطان الرجیم، اور اس کو کہتے ہیں جزئی فضیلت۔ تو جزئی فضیلت انبیاء کرام کی ہے، اس طرح حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کیا، تمام انسانوں کو، اور ہر بندے جو اس کے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تمام انسان، ہر بندے کے یعنی ماتھے پہ آنکھوں کے درمیان اس کی عمر لکھی ہوئی تھی کہ یہ اتنی عمر کی۔ تو ایک بندہ تھا کہ اس کے چہرے میں روشنی زیادہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کون ہے جس کے چہرے میں روشنی زیادہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، یا ملائک نے کہا کہ تیرا بیٹا ہے داؤد علیہ السلام، کہ اس کی عمر کتنی ہے کہ 40 سال۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو عمر کم ہے، تو چلو میں اپنی عمر سے 60 سال اس کو دیتا ہوں تاکہ 100 ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام ایک دن گرتا تھا، تو جب اس کی عمر 940 سال ہو گئی آدم علیہ السلام کی، تو فرشتہ اس کے پاس آیا، اس لیے کہ فرشتہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ آج ٹائم پورا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا، ملک الموت یہ نام، یہ جو اسرائیل علیہ السلام نام ہے، یہ تابعین سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے قل یتوفاکم ملک الموت،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل نام ثابت نہیں، تابعین سے ثابت ہے۔ ملک الموت قرآن میں ہے قل یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میرے 60 سال بعد، اس نے کہا آپ نے تو 60 سال داؤد علیہ السلام بیٹے کو دیا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں دیے، یعنی وہ بھول گیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کو حبا کرتے ہیں تو حبا کرنے سے عمر حبا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میری عمر ہے، میں اپنی عمر سے جو باقی عمر ہے میں اپنے ماں کو، باپ کو یا کسی کو دے دیتا ہوں یا اپنی اولاد کو دے دیتا ہوں، تو یہ نہیں دے سکتے۔ حدیث کا مطلب یہ، تو آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور اس کے اولاد بھی بھول جاتی۔ اور قرآن میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، اور اللہ کی صفات میں سے ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، انسان بھول جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ جزئی فضیلت ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، یہاں سے زکریا علیہ السلام کا عجز بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 41 تک، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی زکریا علیہ السلام کا عجز بیان ہو رہا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس آیت میں مریم علیہ السلام اس کی فضیلت 5 طریقوں سے۔ بقبول حسن، بقبول حسن کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا اچھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر دیا۔ دوسرا اچھے طریقے سے اس کی پرورش یعنی بڑھ جانا۔ تیسرا زکریا علیہ السلام نے اس کی پرورش کی۔ چوتھا یہ کہ بغیر اسباب کے اس کے پاس رزق کا آنا، یہ کرامت ہے اور معجزہ ہے زکریا علیہ السلام، نہیں کرامت۔ کرامت بطور حفاظت کرامت ہے، تو یہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم کل پرسوں حدیث پڑھ رہے تھے مشکات میں کہ جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصحابہ اس کا نام تھا، تو وہ جو اس وقت کے لوگ تھے بادشاہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا، وہ تو مخالف تھے دین کے، تو وہ زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کر سکتے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کی لاش کے ساتھ یعنی برا سلوک کریں گے۔ تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس کے قبر سے بھی شعلے نکلتے تھے، تو کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں کرامت بطور حفاظت۔ اور جس طرح صحیح بخاری میں وہ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ 10 بندے تھے اور مشرکین مکہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، پھر اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تو خود تو اس میں شہید ہو گئے۔ عاصم نے کہا کہ میں کافروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ انہوں نے پہلے امن دینے کا کہا، بعد میں جب اس کو باندھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ تو غداری ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے
وہ بدر میں یا احد میں کسی بڑے کافر کو قتل کیا تھا، اور ان کے جو اولاد تھی وہ اس کافر تھی، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا سر ہمیں مل گیا تو ہم اس کوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ تو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کافروں کے ہاتھ میں نہ دینا۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ لوگ آئے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے اور اس اپنی نظر کو یا اپنی قسم کو پورا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے بھیڑ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس پر مقرر کر کے تو جو اس کے پاس جاتا تو اس کو ٹک مارتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ابھی تو دن ہے، رات کا وقت ہو جائے، یہ بھیڑ یا یہ جو سارے چلے جائیں گے اور ہم اس کو سر کاٹیں گے، تن سے علیحدہ کریں گے۔ سخت بارش ہوئی تو اس کے جسم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو کہتے ہیں حفاظت، کرامت۔ یہ نہیں کہ آج کل کے جو ولی ہے اور کہتے ہیں کہ نہ نماز ہے اور نہ کوئی اور عبادت، اور کہتے ہیں کہ یہ ہم ایک ولی اور عبادت ماں پہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ بندہ کہتے ہیں عبادت کرتے کرتے پھر عبادت اس کے لیے اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کی بندگی کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین بمانے الموت، تو یہ موت، تو یہ کرامت ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ مریم سے زکریا علیہ السلام نے سوال کیا تھا اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا کہ یہ رزق کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، تو اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے جس چیز کا پتہ بندے کو نہ ہو تو واللہ اعلم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت میں ایک اور لفظ آیا ہے کہ محراب کا لفظ، محراب، محراب کہتے ہیں عبادت خانے کو، عبادت خانے کو کہتے ہیں، حجرے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ محراب نہیں مراد جو ہماری مسجدوں میں، اس لیے کہ اس کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں تھا، یہ تابعین کے دور سے بنا ہے۔ تو بعض لوگ تو اس پر بہت زیادہ خرچے کر دیتے ہیں، اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اس وجہ سے ہو جائے کہ مسجد کا درمیان معلوم ہوتا ہے یا یہ کہ ہم کعبے کے تو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، جس طرف کعبہ ہو بیت اللہ اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو بندہ مسجد میں آتا ہے، کوئی پشاور سے آتا ہے، ملتان سے آتا ہے، یا یہاں سے کوئی ملتان چلا جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ محراب اس طرف ہے، قبلہ اس طرف۔ جو یہ محراب ہے ہم تو یہ یعنی حجرے کو کہتے ہیں یا عبادت خانے کو کہتے ہیں، اور اس کا شروع تابعین کے وقت سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، اس زکریا علیہ السلام کا عجز بیان کرتی، زکریا علیہ السلام کا عجز کہ وہ عاجز بندہ اور اس نے اللہ کو پکارا اولاد کے لیے، اولاد کے لیے اللہ کو پکارا۔ وہ عالم الغیب بھی نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نشانی دکھاؤ، نشانی کیا ہو۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام اس کا پورا واقعہ تو سورہ مریم میں بھی آیا ہے، کافھا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔
کہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام. اذ نادا ربہ، تب اس نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیہ، پکارنا آہستہ 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 پکار رہے. فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب یقیناً میں کمزور ہو گئی ہے میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبا، اور سفید ہو گیا میرے سر بڑھاپے سے. اس لیے کہ جو سر کے بال ہے، جو داڑھی کے بال ہے وہ پہلے سفید ہوتے ہیں سر کے بالوں سے. تو زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ داڑھی تو پہلے سے سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور یا اللہ ابھی میں تجھے پکار کر میں بے نصیب نہیں ہوں، میں محروم نہیں ہوں. یعنی اللہ سے پکارتا رہا، دعا مانگتا رہا کہ جس طرح یا اللہ مریم کو آپ بے موسم پھل دے دیتے ہیں، اسی طرح مجھے بھی ایک پھل دے دے کہ اس کا موسم نہیں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اس کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ ہے اور اس کی بیوی بھی بانجھ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تو زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے جس کی اولاد نہ ہو. ہمارے ہاں جس کی اولاد نہ ہو تو ادھر ایک ہے حاجی رحمان بابا کے پاس لوگ جاتے. تو یہ غلط طریقہ ہے. جب یہ بابا پیدا نہیں ہوا تھا اولاد کون دیتا؟ چین والوں کو کون دیتا ہے کہ انہوں نے پابندی لگائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، سے کہ نیک اولاد دے دے. انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دی فنادتہ الملائکہ، اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کڑا نماز پڑھ رہا تھا فی المحراب حجرے میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی. سورہ مریم میں ہے لم نجعل له من قبل سمیہ، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اور نام آیا اللہ کی طرف سے. مصدقا، تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمت، ایک کلمے کی، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے. وسیدا، سردار ہوگا، پاک باز ہوگا، اور نبی ہوگا، من الصالحین. پھر آگے فرماتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپا اور میری بیوی بانجھ. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے ذرا نشانی بتائے. تو زکریا علیہ السلام نے کہا، تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تو بات نہیں کر سکے گا 3 دن 3 رات. سورہ مریم میں ہے ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں، ادھر ہے 3 دن یعنی دونوں. بات نہیں کر سکے گا الا رمزا، مگر اس اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل کریں گے. لیکن وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی،
بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، وطہرک تجھے پاک کیا، واصطفاک تجھے برگزیدہ کیا ہے، علی نساء العالمین جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اے مریم علیہ السلام، اقنتی تو فرمانبرداری کر، لربکی اپنی رب کی، واسجدی سجدہ کر، ورکعی رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں انہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت لدیہم نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کہ ان میں سے کون، یکفلو کفالت کرے، مریم مریم کی، وما کنت اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرکی تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمت ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام ہوگا المسیح مسیح، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم، وجیہن بڑے مرتبے والا ہوگا، فی دنیا دنیا، والآخرت آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد گود میں، وکہلن اور ادیر عمر میں بڑھاپے میں، ومن الصالحین اور صالحین نیکوں میں سے ہوگا۔ قالت مریم نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی کس طرح ہوگا میرے لیے، ولد لڑکا، ولم یمسسنی نہیں چھوا مجھے، بشر کسی بشر نے، قال فرشتے نے کہا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا کسی کام کا، فانما تو صرف یہ کہتا ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ الکتاب اور وہ اسے تعلیم دے گا کتاب، والحکمت اور حکمت کی، والتورات تورات، والانجیل اور انجیل کی، ورسولا اور بنائے گا رسول، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق کہ بے شک میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین گارے سے، کہیئت طیر پرندے کی شکل، فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، والابرص اور برس والے کو، کوڑ والے کو، واحیی الموتى میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تأکلون اس چیز کی جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور اس چیز کی جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذلک